آپ بھی سوچتے رہیے گا. عموماً ممبر پر آنے والے خطیبوں سے مطالبہ ہوتا ہے، سرکار حضور قبلہ و کعبہ آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے، آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے، آج آپ ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھ دیجئے. میں گزارش کرتا ہوں ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا سوء ادب ہے، جسارت ہے، نادانی ہے، گستاخی ہے. دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اور پوری ملت اسی میں سرگرداں ہے. دشمن نے ایک بات کہہ دی، دشمن کامیاب ہو گیا. آپ ایمان ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا گستاخی ہے. آج دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی بحث کرے گا؟ جرأت ہے کسی میں؟ جرأت ہے، ہمت ہے کسی میں کہ یہ بتائے کہ رسول اللہ ایمان کب لائے؟ جرأت ہے، ہمت ہے کہ یہ بحث کرے؟ جو یہ بحث کرے گا وہ جاہل کہلائے گا، نادان کہلائے گا، بارگاہ رسالت میں گستاخ کہلائے گا. کہا جائے گا اسے کچھ معرفت نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے تو رسول اللہ رسول ہیں، علم توحید لے کر آئے ہیں. ان کے لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایمان کب لائے، بس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کب شروع ہوئی، یعنی بیان توحید کب سے شروع ہوا. بالکل یہی صورتحال ہے. اب میں نے رسالت کے ساتھ امامت کا حوالہ دیا. اصول دین میں اگر توحید کے ساتھ عدل اور نبوت کے ساتھ امامت اصول دین میں ہے جو کہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی توحید کا قائل ہو اور خدا کو ظالم سمجھے. پورے عالم بشری سے سوال ہے، جائیے آپ کسی سے بھی سوال کر لیجئے دنیا میں. ہاں بعض ایسے پڑھے لکھوں سے سوال نہ کیجیے گا کہ جو بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. شروع میں نے 2 قسم بتائی تھی نا. ایک وہ جاہل جو سمپل جاہل ہے، ایک وہ جاہل جو جاہل اسکوائر جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پڑھ لکھ کے بھی جو جاہل رہ جائے، اس کے پاور کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جاہل ٹو دی پاور کیوب نہیں، انفینٹی تک ہے اس کی جہالت. اس کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا جاہل ہے، اس لیے پڑھ لکھ کے جاہل بنا ہوا ہے. اور فرمایا آپ نے تو بعض ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کر نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ خدا سے نعوذ باللہ شر بھی صادر ہو سکتا ہے، خدا سے نعوذ باللہ خلاف عدل عمل بھی صادر ہو سکتا ہے، فعل صادر ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کا کوئی بھی سلیم الطبع انسان، کوئی بھی صحیح الفکر انسان، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا، قلب سلیم رکھنے والا انسان، اسے آپ پوچھیں اگر وہ خدا کا قائل ہے تو وہ خود ہی کہتا ہے خدا ظالم نہیں ہے. فطرت انسانی گواہی دیتی ہے خدا ظالم نہیں ہے، خدا ظالم نہیں ہے. جیسے فطرت گواہی دیتی ہے نا کہ خدا ہے اور جو خدا ہے وہ ظالم نہیں ہے، اسی طرح فطرت گواہی دیتی ہے کہ اگر خدا نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے انسان کے لیے تو یہ ہدایت کا نظام منقطع نہیں ہو سکتا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ 7ویں 8ویں صدی عیسوی تک تو ہدایت کا نظام رہا اور اس کے بعد اب ہدایت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے. میں اور مثال دے دوں. 1947 میں ملک آزاد ہو گیا آپ کا، آزادی مل گئی. 47 ہی میں تو آزاد ہوا ہے، میں غلط تو نہیں یاد ہے مجھے. 14 اگست 47. آپ کا پڑوسی ملک جو ہے، آپ کا سب سے بڑا دوست،
وہ ہے 15 اگست 1947. یہی تاریخیں ہیں. اچھا تو جب آزاد ہوا تو ایک صدر، ایک وزیر اعظم اور ایک کیبنٹ اور ایک پارلیمنٹ تشکیل دے دی گئی. اور اس کے بعد جب وہ صدر مر گیا تو پھر کوئی دوسرا صدر نہ بنایا جاتا. نہ بنایا جاتا. جب پہلا وزیر اعظم مر گیا تو پھر دوسرے وزیر اعظم کی ضرورت ہے. بھائی آزادی تو مل گئی، اب ملک چلتا رہے گا. لوگ بیدار ہو چکے ہیں، لوگ خود سے ملک چلا لیں گے. خود سے چلا لیں گے؟ نہیں صاحب، آپ بالکل ہی، آپ کو ضرورت ہے کہ ڈپریشن کی دوا دی جائے اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ انڈور رکھا جائے یا آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پر رکھا جائے. یہ سب طے کرنا پڑے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ارے ملک ہے، نظام ہے، تو اس کے چلانے کے لیے ہمیشہ وزیر اعظم چاہیے. سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا ملک چلانے کے لیے ہمیشہ وزیر اعظم چاہیے. اور اللہ کی اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا معاشرہ انسانی، اسے خدا سے آشنا کرنے کے لیے اور شریعت الہی کے نفاذ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہادی اور رہنما نہیں چاہیے. ہمیشہ چاہیے. مقام ختم نبوت کے بعد بھی امامت درکار ہے. مقام ختم نبوت سے پہلے عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ تک بھئی امامت کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر امامت کا سلسلہ تھا تو بتاؤ، بعد مصطفیٰ تو امامت کا سلسلہ مرتضیٰ سے شروع ہوا. قبل مصطفیٰ امامت کا عہدہ کس کی ذات میں منحصر تھا؟ اس سوال کا جواب آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو سوائے ذات ابو طالب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نام نہیں مل سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد.